اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ اللہ کے مترادف المانی کوئی نام نہیں، اللہ ہی وہ نام ہے جو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک عرب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا اشتقاق کیا ہے، اس کا باب کیا ہے، بلکہ ایک بہت بڑے نحویوں کی جماعت کا خیال ہے کہ یہ اسم جامد ہے اور اس کا کوئی اشتقاق ہے ہی نہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کا یہی مذہب نقل کیا ہے، جن میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام خطابی، امام الحرمین اور امام غزالی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔ خلیل اور صویہ سے روایت ہے کہ الف لام اس میں لازم ہے۔ امام خطابی نے اس کی ایک دلیل یہ دی ہے کہ یا اللہ اصل کلمہ کا نہ ہوتا تو اس پر ندا کا لفظ یا داخل نہ ہو سکتا، کیونکہ قواعد عربی کے لحاظ سے حرف ندا الف لام والے اسم پر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قواعد عربی کے لحاظ سے حرف ندا کا لفظ لام والے اسم میں داخل ہونا جائز نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ قول بھی ہے کہ یہ مشتق ہے، اور اس پر روبہ بن لجاج کا ایک شعر دلیل لاتے ہیں جس میں مصدر تعالہو کا بیان ہے، جس کا ماضی مضارع الہ یا الہہو الحتن اور سألوخن، جیسے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ یزارو کا الحتکا پڑھتے تھے۔ مراد اس سے عبادت ہے، یعنی اس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ مجاہد وغیرہ کہتے ہیں بعض نے اس پر اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور آیت میں ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ۔ الہ یعنی وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے۔ صویہ خلیل سے نقل کرتے ہیں کہ اصل میں یہ الہ تھا جیسے فعال پہ پھر حمزہ کے بدلے الف و لام لایا گیا، جیسے الناس کہ اس کی اصل اناسن ہے۔ بعض نے کہا کہ اس لفظ کی اصل الہ ہے، الف لام حرف تعظیم کے طور پہ لایا گیا ہے۔ صویہ کا بھی پسندیدہ قول یہی ہے، عرب شاعروں کے شعروں میں بھی یہ لفظ ملتا ہے۔ کسائی اور فرا کہتے ہیں کہ اس کی اصل اللہ لہو تھی، حمزہ کو حذف کیا اور پہلے لام کو دوسرے میں ادغام کیا، جیسے کہ لاکنہ هو اللہ ربی میں لاکن انا کا لاکن نہ ہوا ہے۔ چنانچہ حسن کی قرأت میں لاکن انا ہی ہے، اور اس کا اشتقاق ولیہ سے ہے اور اس کے معنی تحیر ہیں۔ ولاہن عقل کے چلے جانے کو کہتے ہیں، جب وہ جنگل میں بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ذات باری تعالیٰ میں اور اس کی صفتوں کی تحقیق میں عقل حیران و پریشان ہو جاتی ہے، اسی لیے اس پاک ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر اصل میں یہ لفظ ولاہن تھا، واؤ کو حمزہ سے بدل دیا گیا، جیسے کہ وشاہن اور وسادتن میں اشاہ اور اسادہ کہتے ہیں۔ راضی کہتے ہیں کہ یہ لفظ الہتو الی فلان سے مشتق ہے، جو کہ معنی میں سکنتو کے ہیں، یعنی میں نے فلاں سے سکون و راحت حاصل کی۔ چونکہ عقل کا سکون صرف ذات باری تعالیٰ کے ذکر سے ہے اور روح کی حقیقی خوشی اسی کی معرفت میں ہے، اس لیے کہ علی الاطلاق کامل وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، اسی وجہ سے اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی ایمانداروں کے دل صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لاہ یلوہ سے ماخذ ہے، جس کے معنی چھپ جانے اور حجاب کرنے کے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ لاہ الفصیل سے ہے، چونکہ بندے اس کی طرف تضرع اور زاری سے جھکتے ہیں، اسی کے دامن رحمت کا پلہ ہر حال میں تھامتے ہیں، اس لیے اسے اللہ کہا گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرب الہ الرجل یا الہو اس وقت کہتے ہیں جب کسی اچانک امر سے کوئی گھبرا اٹھے اور دوسرا اسے پناہ دے اور بچا لے۔ چونکہ تمام مخلوق کو ہر مصیبت سے نجات دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس لیے اس کو اللہ کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، یعنی وہی بچاتا ہے اور اس کے مقابل میں کوئی نہیں بچایا جاتا۔ وَهُوَ مُنْعِمٌ، حقیقی منعم وہی ہے، فرماتا ہے تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، وہی مطمئن ہے۔ فرمایا وہ کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا، وہی موجد ہے، فرماتا ہے ہر چیز کا وجود اللہ کی طرف سے ہے۔ راضی کا مختار مذہب یہی ہے کہ لفظ اللہ مشتق نہیں ہے۔ خلیل صویہ اکثر اصولیوں اور فقہ کا یہی قول ہے، اس کی بہت سی دلیلیں بھی ہیں۔ اگر یہ مشتق ہوتا تو اس کے معنی میں بہت سے افراد کی شرکت ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں۔ پھر اس لفظ کو موصوف بنایا جاتا ہے اور بہت سی اس کی صفتیں آتی ہیں، جیسے رحمان، رحیم، مالک، قدوس وغیرہ، تو معلوم ہوا کہ یہ مشتق نہیں۔ قرآن میں ایک جگہ عزیز الحمید للہ جو آتا ہے وہاں یہ عطف بیان ہے۔ ایک دلیل اس کے مشتق نہ ہونے کی یہ بھی ہے کہ حل تعلم لہ سمیہ، یعنی کیا اس کا ہم نام بھی کوئی جانتے ہو، لیکن یہ غور طلب ہے، واللہ عالم۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے، لیکن راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ضعیف کہا ہے، اور فی الواقع ضعیف ہے بھی۔
राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मखलूक की दो किस्में हैं, एक वो जो मार्फत खुदाबंदी के किनारे पर पहुँच जाए, दूसरी वो जो उससे महरूम हैं, जो हैरत के अंधेरों में और जहालत के पुरखार वादियों में पड़े हैं। वो तो अकल को रो बैठे और रूहानी कमालात को खो बैठे हैं, लेकिन जो साहिल मार्फत पर पहुँच चुके हैं, जो नौरानियत के वसी बागों में जा ठहरे हैं, जो किबरियाई और जलाल की वसअत का अंदाज़ा कर चुके हैं, वो भी यहाँ तक पहुँच कर हैरान और शुशदर रह गए हैं। गरज सारी मखलूक उसकी पूरी मार्फत से आजज़ और सरगुज़श्ता और हैरान है। उनकी मानी के बिना पर इस पाक ज़ात का नाम अल्लाह है। सारी मखलूक उसकी मोहताज, उसके सामने झुकने वाली और उसकी तलाश करने वाली है। इस हकीकत की वजह से उसे अल्लाह कहते हैं। जैसा कि खलील का कौल है, अरब के मुहावरे में हर ऊँची और बुलंद चीज़ को लाह कहते हैं। सूरज जब तलू होता है तब भी वो कहते हैं लाह की तशम्स, चूँकि परवरदिगार आलम का भी सबसे बुलंद बाला है, उसको भी कहते हैं। और इलाह के मानी इबादत करने और तालाह के मानी हुक्म बरदारी और कुर्बानी करने के हैं। और रब्बे आलम की इबादत की जाती है और उसके नाम पर कुर्बानियाँ की जाती हैं, इसलिए उसे अल्लाह कहते हैं। इब्न अब्बास की क़राअत में है व यज़रका व आलिहतका, उसकी असल इल्ला लहू है, पर सिर्फ कलमा की जगह जो हमज़ा है वो हज़फ किया गया। फिर नफ्स कलमा का लाम ज़ायदा लाम से जो तारीफ़ के लिए लाया गया है मिला दिया गया। फिर एक दूसरे को में मदगम कर दिया गया तो एक लाम मुशद्दद रह गया और ताज़ीम अल्लाह कहा गया। ये तो तफसीर लफ्ज़ अल्लाह की थी। अर्रहमान और अर्रहीम के मानी, अर्रहमान और रहीम का बयान आएगा। ये दोनों नाम रहमत से मुश्तक हैं, दोनों में मुबालगा है। अर्रहमान में रहीम से ज़्यादा मुबालगा है। अल्लामा इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह के कौल से मालूम होता है, वो भी अनवानों से मुत्तफ़िक हैं, गोया इस पर इत्तेफाक है। बाद सलफ़ की तफसीरों से भी यही मालूम होता है। इन मानों पर मंबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल भी पहले गुजर चुका है कि रहमान से मुराद दुनिया और आखिरत में रहम करने वाला और रहीम से मुराद आखिरत में रहम करने वाला है। बाद लोग कहते हैं कि रहमान मुश्तिक नहीं है, अगर इस तरह होता तो मरहूम के साथ मिलता, हालांकि कुरान में बिलमुमिनीन रहीम आया है। मुबर्रद कहते हैं रहमान इब्रानी नाम है, अरबी नहीं। अबू इसाक ज़ुज्जाज मानी उल कुरान में कहते हैं अहमद बिन यहया का कौल है कि रहीम अरबी लफ्ज़ है और रहमान इब्रानी है, दोनों को जमा कर दिया गया है। लेकिन अबू इसाक फरमाते हैं इस कौल को दिल नहीं मानता। करतबी फरमाते हैं इस लफ्ज़ के मुश्तिक होने की ये दलील है कि तिरमिज़ी की सही हदीस है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं रहमान हूँ, मैंने रहम को पैदा किया और अपने नाम में से ही उसका नाम मुश्तक किया। उसको मिलाने वालों को मैं मिलाऊंगा और उसके तोड़ने वालों को काट दूंगा। इस सरी हदीस के होते हुए मुखालफत और इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहा। कुफ़ार अरब का इस नाम से इनकार करना यह महज उनकी जहालत का एक करिश्मा था। करतबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रहमान और रहीम के एक ही मानी हैं, और जैसे नदमानुन और नदीमुन, अबू उबैद का भी यही ख्याल है। एक कौल यह भी है कि फ़ुलानुन फ़ईलुन की तरह नहीं, फ़िलानुन में मुबालगा ज़रूरी होता है। जैसे ग़ज़बानुन इसी शख्स को कह सकते हैं जो बहुत ही गुस्से वाला हो, और फ़ईलुन सिर्फ फ़ाइल और सिर्फ मफ़ऊल के लिए भी आता है जो मुबालगा से खाली होता है। अबू अली फ़ारसी कहते हैं रहमान आम इसम है जो हर किस्म की रहमतों को शामिल है और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ मखसूस है। रहीम बातबार मोमनों के लिए है, फरमाया वकान बिलमुमिनीन रहीमा, मोमनों के साथ रहीम है। इब्न अब्बास फरमाते हैं ये दोनों रहमत और रहम वाले हैं, एक में दूसरे से ज़्यादा रहमत और रहम है। हज़रत इब्न अब्बास कि ये रवायत में लफ्ज़ अरक है, इसके मानी खताबी वगैरह अरफक करते हैं। जैसा कि हदीस में है कि अल्लाह ताला रफ़क यानी नरमी और मेहरबानी वाला है, वो हर काम में नरमी और आसानी को पसंद करता है। वो दूसरों पर नरमी और आसानी करने वालों को वो नेमतें मरहमत फरमाता है जो सख्ती करने वाले पर अता नहीं फरमाता है। इब्नुल मुबारक फरमाते हैं रहमान उसे कहते हैं कि जब उससे जो मांगा जाए अता फरमाए, और रहीम वो है कि जब उससे न मांगा जाए वो गज़बनाक हो। तिरमिज़ी की हदीस में है जो शख्स अल्लाह ताला से न मांगे अल्लाह ताला उस पर गज़बनाक होता है। अल्लाहु यग़ज़िबु इन तरक्त सवालहु व बनी आदम हीन यसअलु यग़ज़िबु, यानी अल्लाह ताला से न मांगो तो वो नाराज़ होता है और बनी आदम से मांगो तो वो बिगड़ते हैं। इज़ामी फरमाते हैं कि रहमान के मानी तमाम मखलूक पर रहम करने वाला और रहीम के मानी मोमिनों पर रहम करने वाला। देखिए कुरान करीम की दो आयतों सुम्मस्तवा अल अर्श और अर्रहमान अला अर्श इस्तवा में इस्तवा की मानी रहमान का लफ्ज़ ज़िक्र किया ताकि तमाम मखलूक को यह लफ्ज़ अपने आम रहम व करम के मानी से शामिल हो सके, और मोमिनों के ज़िक्र के साथ लफ्ज़ रहीम फरमाया है। वकान बिलमुमिनीन रहीमा, पस मालूम हुआ कि रहमान में मुबालगा बनिस्बत रहीम के बहुत ज़्यादा है। लेकिन हदीस की एक दुआ में या रहमान दुनिया वल आखिरा व रहीम हुमा भी आया है। रहमान ये नाम भी अल्लाह ताला के साथ मखसूस है, उसके सिवा किसी दूसरे का नाम नहीं। जैसे कि फरमान है कि अल्लाह को पुकारो या रहमान को, जिस नाम से चाहो उससे पुकारो, उसके बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। एक और आयत में है वस्अल मन अरसलना, यानी इनसे पूछ लो
تو اس سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے تھے کیا انہوں نے رحمان کے سوا کسی کو معبود کہا تھا کہ ان کی عبادت کی جائے؟ جب مسلمہ قذاب نے بڑھ چڑھ کر دعوے شروع کیے اور اپنا نام رحمان الایامہ رکھا تو پروردگار نے اسے بے انتہا رسوا اور برباد کیا۔ وہ جھوٹ اور کذب کی علامت مشہور ہو گیا۔ آج اسے مسلمہ قذاب کہا جاتا ہے۔ ہر جھوٹے دعوے دار کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہر دیہاتی اور شہری، ہر کچے پکے گھر والا اسے بخوبی جانتا ہے۔ بعض کہتے ہیں رحیم میں رحمان سے زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے کہ اس لفظ کے ساتھ اگلے لفظ کی تاکید کی گئی ہے، اور تاکید بنسبت اس کے کہ جس کی تاکید کی جائے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تاکید ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو صفت ہے، اور صفت میں یہ قاعدہ نہیں، پس اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا، اس نام میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ سب سے پہلے اس کی صفت رحمان بیان کی گئی، اور یہ نام رکھنا بھی دوسروں کو ممنوع ہے۔ جیسے فرما دیا گیا اللہ کو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے چاہو پکارو، اس کے لیے اسماء حسنہ بہت سارے ہیں۔ مسلمان نے بدترین جرت کی لیکن برباد ہوا، اور اس کے گمراہ ساتھیوں کے سواس کے کسی کے دل میں نہ آئی۔ رحیم کے وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی موصوف کیا ہے، فرماتا ہے لقد جاءکم، اس آیت میں اپنے نبی کو رحیم کہا، اس طرح اپنے بعض ایسے ناموں سے دوسروں کو بھی اس نے وابستہ کیا ہے، جیسے آیت انا خلقنا الانسان میں انسان کو سمیع و بصیر کہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام تو ایسے ہیں کہ دوسروں پر بھی ہم مانے ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ اور رحمان، خالق اور رزاق وغیرہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا نام اللہ پھر اس کی صفت رحمان سے کی ہے، اس لیے کہ رحیم کی نسبت یہ زیادہ خاص ہے اور زیادہ مشہور ہے۔ قاعدہ ہے کہ اول سب سے زیادہ بزرگ نام لیا جاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے سب سے زیادہ خاص نام لیا گیا، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ اگر کہا جائے کہ یہ اب رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ موجود ہے، پھر اسی پر اکتفا کیوں نہ کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں حضرت خراسانی کا یہ قول پیش کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ کافروں نے رحمان کا نام بھی غیروں کا رکھ لیا تھا، اس لیے رحیم کا لفظ بھی ساتھ لگایا گیا تاکہ کسی قسم کا وہم ہی نہ رہے۔ رحمان اور رحیم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے۔ ابن جریر نے تاہم اس قول کی تصدیق کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے کے عرب رحمان سے واقف ہی نہ تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت قل ادعوا اللہ وعید الرحمن نازل فرما کر ان کی تردید کی۔ حدیبیہ والے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، تو کفار نے کہا تھا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمان یمامہ کو جانتے ہیں، کسی اور رحمان کو نہیں جانتے۔ اس طرح قرآن پاک میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو، تو وہ حیران زدہ ہو کر جواب دیتے ہیں کہ رحمان کون ہے جسے ہم تیرے قول کی وجہ سے سجدہ کریں؟ در حقیقت یہ بدکار لوگ صرف عناد، تکبر، سرکشی اور دشمنی کی بنا پر رحمان سے انکار کرتے ہیں، نہ کہ وہ اس نام سے ناآشنا تھے، اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے کے پرانے اشعار میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام رحمان موجود ہے، اور انہی کے سلام اور دوسرے شعراء کے اشعار میں ملاحظہ ہو۔ تفسیر ابن جریر میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ رحمان فعلان کے وزن پر رحمت سے ماخوذ ہے اور کلام عرب سے ہے۔ وہ اللہ رفیق ہے اور رقیق ہے، جس پر رحم کرنا چاہے اور جس سے غصے ہو اس سے بہت دور اور اس پر بہت سخت گیر بھی ہے۔ اس طرح اس کے تمام نام ہیں۔ حسن فرماتے ہیں رحمان کا نام دوسروں کے لیے منع ہے، خود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لوگ اس نام پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ ام سلمہ والی حدیث جس میں ہے کہ ہر آیت پر حضور ٹھہرا کرتے تھے پہلے گزر چکی ہے، اور ایک جماعت اسی طرح بسم اللہ کو آیت قرار دے کر آیت الحمد کو الگ پڑھتی ہے، اور بعض ملا کر پڑھتے ہیں۔ میم کو دو ساکن یعنی جمع ہو جانے کی وجہ سے زیر دیتے ہیں، جمہور کا بھی یہی قول ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ بعض عرب میم کے زیر سے پڑھتے ہیں، حمزہ کی حرکت زبر میم کو دیتے ہیں، جیسے الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا۔ بن عطیہ کہتے ہیں کہ زبر کی قراءت کسی سے بھی میرے خیال میں مروی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ختم ہوئی۔